بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 427 پر اور 428 پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب هل تنبش قبور مشرک الجاہلیہ ویتخذ مکانها مساجد۔ کیا جاہلیت میں جو مشرکین کی قبریں تھیں ان کو وہاں سے ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کی اس جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ یہ عنوان ہے۔ اب اس عنوان کے تحت وہ جو ہے کچھ آثار اور احادیث ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے عنوان قائم کیا ہے یہ اس وجہ سے ہے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، یعنی جہاں ان کی قبریں تھیں وہاں انہوں نے مسجد بھی بنا لی اور سجدے کرنے بھی شروع کر دیے۔ اور فرماتے ہیں کہ وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور قبرستان میں نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ مکروہ ہے۔ یعنی پہلے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مکروہ کو سلف صالحین جو ہے وہ حرام کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ ورأى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انس بن مالک یصلی عند قبر فقال القبر القبر ولم یأمرہ بالعیادہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ قبر ہے یہاں، قبر ہے یہاں نماز نہ پڑھو۔ تو دوبارہ انہوں نے وہاں پہ نماز نہ پڑھی اور انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے تو تمہاری نماز ہوئی نہیں ہے، نماز ان کی ہو گئی، لیکن منع کر دیا گیا کہ بھئی یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سب سے پہلے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان عائشہ ام المؤمنین ان ام حبیبۃ و ام سلمۃ ذکرتا کنیسۃ رأینہا بالحبشہ فیہا تصاویر فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ایک کنیسے کا ذکر کیا۔ کنیسہ جو ہے یہ جو عیسائی ہیں ان کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کنیسے کا ذکر کیا، رائنہا بالحبشہ، کہتی ہیں کہ وہ کنیسہ جو ہے وہ ہم نے حبشہ میں دیکھا تھا، فیہا تصاویر، اس میں کچھ تصاویر لٹکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بھئی اس طرح ہم نے وہاں پہ جب ہجرت کر کے گئے تھے ہم، ابتدائی جو ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی تو اس میں یہ دونوں بھی موجود تھی، تو وہاں ہم نے ایک کنیسہ دیکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، تو وہ ان کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں اس طرح کی تصویریں لٹکا دیتے، فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، جو اپنے انبیاء کی، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور ان پر سجدہ کرنے لگ جاتے تھے، حالانکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اگلی حدیث بھی پڑھ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی میں شرح کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 428 ہے، جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، فنزل اعلی المدینہ فی حی یقال له بنو عمرو بن عوف، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخلے کا جو بلند رستہ تھا وہاں پر ایک قبیلہ تھا جو بنو عمرو بن عوف کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 راتیں قیام کیا۔ ثم ارسل الی بنی النجار، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کا جو قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف سے یہ آپ کے ماموں لگتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی طرف پیغام بھیجا، فجاءوا متقلدی السیوف، تو وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ شارحین اس میں لکھتے ہیں کہ تلواریں لٹکا کے کیوں آئے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی طاقت
کا اظہار کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ جہاں کہیں ضرورت پڑی، کسی نے اگر کوئی مسئلے والی بات کی تو یہ تلواریں نکلیں گی اور لڑائی ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا عرب کا، کہ جب کسی بڑے شخص سے یا کسی عزت والے شخص سے ملنے کے لیے جاتے تو تلواریں جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ اس کی جو ہے وہ عزت افزائی کی جا سکے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر وہ ان کے پاس تلواریں تھیں۔ تو زیادہ سمجھ یہی آتی ہے کہ جو پہلی وجہ ہے وہ زیادہ درست ہے۔ کانی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ و ابو بکر، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے سوار ہیں۔ کہتے ہیں اور بنو نجار کے جو سردار تھے، وہ ان کا جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، حتی القا بفناء ابی ایوب، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں پہنچ گئے۔ وَكَانُوا يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا نا وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے پہلے، یعنی مسجد بنانے سے پہلے کا طریقہ یہ تھا۔ لیکن یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، اور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے، وہاں بھی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو طریقہ کار کیا تھا؟ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ اور فارسل الی ملأ من بنی النجار، تو بنی النجار کے جو سردار تھے ان کو بھیجا اور فرمانے لگے یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم ھذا، یہ جو تمہارا باغ ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس باغ کو اس کی قیمت لے لو اور مجھے جو ہے وہ یہ جگہ بیچ دو، میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، کہ ہم اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں، ہم اس کی آپ سے قیمت نہیں لیں گے۔ فقال انس، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فکان فیہ ما اقول لکم قبور المشرکین، اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نا اس وقت مشرکین کی کچھ قبریں بھی تھیں، اس باغ میں مشرکین کی قبریں موجود تھی۔ وفیہ خریب، اور اس میں کچھ جس طرح ہل چلا کے زمین کو جو ہے نا اونچا نیچا نہیں کیا جاتا کہ اس میں کسی جگہ جو ہے وہ پانی گزرنے کی جگہ ہے، کسی جگہ کچھ، تو اس طرح کی زمین تھی۔ وفیہ نخل، اور اس میں جو ہے وہ کھجور کے درخت بھی تھے۔ اب وہ باغ ہے، اس میں تین قسم کی چیزیں ہیں، کھجور کے درخت، زمین اونچی نیچی ہے اور مشرکین کی قبریں ہیں۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا، ان کو وہاں سے مشرکین کی جو ہڈیاں تھیں اور ان کے جو باقی مادہ جسم تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا، دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ ثم بالخریب فسویت، پھر جو جگہ تھی وہاں پہ اس کو سارا برابر کیا گیا۔ وبالنخل فقطع، اور جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹ دیا گیا۔ فصف النخلا، تو انہوں نے پھر وہ جو کھجور کے درخت تھے ان کو سامنے کی طرف اس کا بالکل سیدھے اس کو گھاڑا قبلۃ المسجد، مسجد کے بالکل سامنے۔ وجعلوا عضادتیہ الحجارۃ، اور انہوں نے جو اس کی سائڈ کی دیواریں تھیں وہ پتھر سے بنائی۔ وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، اور وہ جو پتھر تھے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرتے ہوئے منتقل کرتے ہوئے جو ہے یہ شعر اور اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم معهم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وهو یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ کہ خیر اور بھلائی صرف آخرت کی ہی خیر اور بھلائی ہے، اور فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ تو یہ حدیثیں ہیں دو جو کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اس میں پہلی جو حدیث ہے اس میں جو مسئلہ ذکر کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں قبریں موجود ہوں وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ دوسری جو حدیث ہے قبروں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں قبر موجود ہے اور آپ وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو قبر کو منتقل کریں گے، قبر وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اس میں نا کئی لوگ یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ بھئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو مسجد نبوی میں موجود ہے، تو اس سے وہ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر ہمیں بھی بنانے کی اجازت دیں، اور کئی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ قبریں موجود ہوتی ہیں اور لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کو بطور دلیل نہیں لیا جا سکتا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے بارے میں ایک خاص حدیث ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو ہے ان کی قبر بنائی گئی. اب وہ قبر جو تھی وہ مسجد سے باہر تھی. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسجد پہلے چھوٹی تھی، پھر اس کو جو ہے جب صحابہ کرام بڑھ گئے تو اس کو بڑھایا گیا. اس کی تعمیر جو ہے وہ دائیں طرف سے پیچھے سے اس کو بڑھاتے گئے. لیکن جب بہت زیادہ دونوں جانب سے بڑھ گئی، پیچھے سے بھی دائیں جانب سے بھی، پھر ایک وقت آیا کہ اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک اس وقت جہاں پر موجود ہے وہاں پر 4 دیواری کی گئی. خماسی دیوار بنائی گئی، چوکور دیوار بنائی گئی. 3 قسم کی دیواریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک نہ کوئی جا سکتا ہے نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے. یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حوالے سے، اور گوگل پہ اگر سرچ کریں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حوالے سے تو ایک تصویر سامنے آتی ہے ہرے سے، وہ اوپر کپڑا چادر سے لٹکی ہوئی ہے. یہ من گھڑت ہے. 700 ہجری میں اس کو کھولا گیا تھا. 700 ہجری کے آس پاس جب وہ اس کی دیوار جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک دوبارہ اس کو کبھی نہیں کھولا گیا. تو اس کی کوئی تصویر کسی کے پاس موجود نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد سے باہر تھی. مسجد کو جب بڑا کیا گیا تو وہ قبر وہاں پر آ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں سے منتقل نہیں نہ کیا جا سکتا تھا اس حدیث کی بنا پر. تو اب وہ قبر مسجد کے اندر موجود ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ موجود نہیں تھی. تو وہ ایک خاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسجد نبوی کا. اس سے استدلال کر کے باقی جگہوں کے لیے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. اس دوسری حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر اگر کہیں موجود ہے تو اس کو منتقل کر لیا جائے. اور دوسری کچھ حدیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نوافل پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ. تو کیا پتہ چلا قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اس وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھروں میں نوافل پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو ہے وہ اس کے خود بھی معاملات کر رہے تھے اور اس کے پتھر اٹھا کے اور چیزیں، اور ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی پڑھ رہے تھے. اور یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی نا سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھائے نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مطلب شعر بنائے نہیں ہیں، یہ صرف ایک جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ تھے کہ شعر نما وہ لگنے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے. دنیا میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی، تو یہ ایک دلیل تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں احادیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ اگر کہیں کوئی شخص ہے، قبر ضروری نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے ہی منتقل کی جا سکتی ہے. کسی جگہ پہ قبر وہ صحیح سالم رہ ہی نہیں پاتی، یعنی مٹی کچی ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، یا جو ہے وہ قبرستان کی جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے، کسی اور جگہ جو ہے وہ اس کو منتقل، یا کوئی سیلاب آ گیا اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی اور خشک جگہ ہے. تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. دوسرا اس سے یہ ہو گیا کہ ان حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بلاد کفر سے، یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ بلاد کفر سے، کفر کے جو ملک ہیں وہاں سے اسلام کے ملک کی طرف ہجرت کریں. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عبادت کرنے نہیں دی جا رہی تھی مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروایا اور اب مسلمان جو ہے وہ مکہ میں اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ سواری پر پیچھے بھی کسی کو، یعنی ڈبل سواری جائز ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا. یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یعنی اتنے صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے لیے چنا. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جو سردار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑے لوگ یا اپنے عزت والے شخص کی جو ہے وہ عزت اور احترام کے لیے ان کے پاس جا کے ان کو شہر کے باہر سے ویلکم کر کے اپنے شہر میں لا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے، آپ سے جس طرح کے پہلے نماز پڑھ لیتے تھے ہر جگہ، اور ابھی یہ اجازت موجود ہے کہ اگر مسجد آس پاس نہیں ہے تو جہاں نماز کا وقت ہوا ہے وہاں نماز پڑھیں. ضروری ہے کہ مسجد کو تلاش کیا جائے اور مسجد میں نماز پڑھیں. اگر مسجد
نہیں ہے کسی جگہ پر تو نماز کی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنا ثابت ہے، اور اسی طریقے سے کوشش یہ کرنی چاہیے مسلمانوں کو خاص طور پہ کہ وہ ہمیشہ اپنا گھر مسجد کے قریب بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہلے، مدینہ پہنچے ہیں، اپنے گھر سے پہلے مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں آپ کہ اپنے گھر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اور اس کے لیے جگہ لی ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمین کو وقف کرنا، اور خاص طور پہ مسجدوں کے لیے اور اللہ کے عبادت کے لیے جگہوں کو وقف کرنا اور اللہ کے لیے جو ہے اس کی قیمت نہ لینا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کو کسی خاص ضرورت کے لیے کاٹا جا سکتا ہے، جیسے کھجور کے درخت ہیں وہاں پر، تو ان کو جو ہے وہ کاٹا گیا ہے، تو یہ جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تواضع اور انکساری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اس دنیا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے گزاری ہے، ان کو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، 60 سال 70 سال 100 سال ختم ہو جانی ہے سب چیز، بھلائی اور بہترین چیز وہ آخرت کی ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انصار اور مہاجرین کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے دعا تھی۔